إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بلا شبہ اللہ ذوالجلال انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فحاشی اور برائی اور سرکشی سے روکتا ہے وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اسلام ہمدردی محبت کا مذہب ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں ہمدردی، پیار، محبت اور سلوک کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے پر احسان کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع مخلوق پر احسان کرنے کے کیا فوائد اور کیا حکم ہے۔ احسان کا معنی ہے کہ دوسروں پر انعام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فعل میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، اور یہ حسن عمل کے ساتھ اور علم کے ساتھ آئے گا۔ جب انسان کے پاس شرعی علم ہو، کتاب و سنت کی تعلیمات ہوں اور اس کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہو تو پھر یہ احسان کے معنوں میں آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بندہ کسی پر نیکی کرتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے لیے فائدہ ہی کرتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے، نیکی کرو گے تو اپنی جان کے لیے کرو گے۔ کیا معنی کہ اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، مگر موجودہ حالت یہ ہے اکثریت لوگ احسان کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں، بلکہ احسان کی بجائے ظلم، زیادتی اور اپنے ذاتی مفادات نے لے لی ہے، اور یہی ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر آج ہم اپنی معیشت میں، اپنے رہن سہن معاشرت میں
احسان والا معاملہ کریں، احسان کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں تو سارا ماحول خیر و برکت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں بارہا مقام پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسان عبودیت کی اعلیٰ ترین منزل ہے، ایمان کا خلاصہ، ایمان کی روح اور ایمان کا کمال ہے، اور اکثر عبادات کی بنیاد جذبہ احسان پر ہے۔ احسان کا مادہ حسن ہے، ہر کام خوبصورتی سے کرنا، ہر کام کرتے ہوئے اسے درجہ کمال تک پہنچانا۔ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، انسان اس کو بڑے ذوق شوق سے اور بڑے آرام سے انجام دے۔ لیکن آج ہم اگر دیکھیں ہماری حالت یہ ہے، ہر کام میں جلدی ہوتی ہے۔ آپ نماز کو ہی دیکھ لیجئے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل انسانی شکل میں آ کر سوال کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی حکومتوں کے پاس، عدالتوں میں ججوں کے پاس انسان ہوتا ہے، فیصلے کی تاریخ ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، کتنا خوف طاری اور دل پر خوف ہوتا ہے، لرزہ طاری جسم پر ہوتا ہے، پتہ نہیں آج میرے موافق معاملہ ہو جائے، آج میرے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین میں دربار میں کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، بس ایک روٹین سی ہے۔ حالانکہ فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ ذوالجلال تیرے سامنے ہیں۔ اس لیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نماز کا معانی اور مفہوم آنا چاہیے، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں یہ توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہم اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قریب ہے، اور میری جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں اس کو جانتا ہے۔ اس سے عبادت میں یکسوئی پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا، اور خشیت اور خوف پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، احسان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پورے اخلاص، صداقت، ہمت اور عظیمت کے ساتھ، نہایت ہی خوبی سے، اللہ اطمینان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں۔ عبادت کا مفہوم صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مفہوم ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہ اللہ کا ذکر ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، وہ روزے ہوں، کوئی بھی معاملہ انسان کرے وہ خوبصورت ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس لیے اللہ اگر بندہ احسان کرتا ہے تو وہ کسی پر بدلہ نہیں چکاتا، بلکہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ جب بندہ دنیا میں احسان پر فائز ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، خالق اور مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بدلہ رکھا ہے۔ دنیا میں اللہ ایسے لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، دل کا سکون، دل کی تسلی عطا فرما دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ مفسر قرآن امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا معنی یہ ہے، فرمایا پہلا احسان کا معنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ذوالجلال ایسے بندے کو مرنے کے بعد جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبہ جمعہ کا وقت چونکہ مختصر ہے، میں اختصار کے طور پر ہی عرض کروں گا۔ آپ کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات ہیں، کیسے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر بکتے بگاتے مصر میں پہنچ گئے، آخر کار قید خانے میں بھی تقریباً 10 سال تک قید رہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے حکومت عطا فرمائی، وہ بھائی جو قتل کرنا چاہتے تھے اب وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں، مجبور ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رحم کیجئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ فوراً پہچان گئے، کہنے لگے لا انک انت یوسف، کیا تو یوسف ہی ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اور ایک بات انہوں نے بتلائی، میرے بھائیوں دوستو، ذرا اس بات کو میں بھی اور آپ بھی اپنے پلے باندھ لیں اور اپنی زندگی میں اس بات کو رائج کر لیں، اس بات پر عمل کریں۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، اپنے بندوں کو اللہ ذوالجلال چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ فرمایا میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھو، انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسا لے، اپنے تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق جن کا کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لائے، جن سے منع کیا اسے باز آ جائے، یہ اللہ کا خوف ہے، یہ تقوی ہے، یہ زندگی کے تمام معاملات میں ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں اللہ کا بڑا ڈر ہے، ڈر انسان کے عمل سے بھی ظاہر ہو، اس کے کردار سے بھی ظاہر ہو، اس کے افعال سے بھی ظاہر ہو، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ وَيَصْبِرْ، اور پھر جو مصیبتیں آئیں، پھر جو آزمائشیں آئیں ان پر صبر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر استقامت اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، معاذ اللہ جس طرح بعض لوگوں کا حال ہے، پتہ نہیں اللہ نے ہم سے کیا لینا ہے، ہمیں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ میرے بھائی دوست، اگر مصیبت آتی ہے میرے رب کو پتا ہے، آزمائش ہے، اللہ ذوالجلال صبر کرنے والوں کو دنیا میں بھی سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال صبر کا بدلہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ ذوالجلال ان کو اللہ ذوالجلال جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما دے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کو آئیں، وہ اللہ کے بڑے محبوب تھے۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اب صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ذوالجلال احسان کرنے والے محسنین کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال کو پتہ ہے میرا بندہ کس حال میں ہے، یہ ساری چیزیں میری طرف سے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بعض اوقات اللہ ذوالجلال کو کسی بندے کو جنت کے اعلیٰ مراتب اور درجات دینے مقصود ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اعمال اسے وہاں تک نہیں لے جاتے، پھر اللہ ذوالجلال اسے کوئی نہ کوئی آزمائش دے دیتے ہیں۔ اب میرا بندہ صبر کرے گا، میں اس کی جنت بنا دوں گا، جنت میں اعلیٰ مراتب۔ کیونکہ میرے بھائی دوست، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اصل مقام تو جنت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرنے، مخلوق کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اتقوا، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातुल्लाहि रब्बी व सलामु अलैहि। अल्लाह मालिक फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। फरमाया जो हमारी राह में मेहनतें करते हैं, हमें हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, हमारी रजा के तलाश के मतलाशी हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर उन्हें राह दिखा देते हैं। और याद रखे अल्लाह जुल जलाल मुहसिनीन के साथ हैं। और दूसरे मुकाम पर फरमाया वअनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदियकुम इला तहलुकति वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह की राह में खर्च करो, बखील न बनो। ये माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के अपने ऊपर भी जायज तौर पर खर्च करो, ना फजूल खर्ची करो, ना बखीली करो। अल्लाह के बंदों की भी मदद करो, अल्लाह के बंदों के भी मुआमलात में उनके काम आ जाओ। वला तुल्कू बिअयदियकुम इला तहलुकति, अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो, ना फजूल खर्ची करो, ना बखीली करो। याद रखो नेकी करो, व अहसिनु, एहसान करो, नेकी करो। और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह जुल जलाल एहसान करने वालों के साथ है। और दूसरे मुकाम पर फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा इंसान को आ ही जाता है, गुस्सा आज फितरत इंसानी है, लेकिन फरमाया मोमिन का ये हाल है, गुस्सा आ जाए, गुस्सा पी जाता है, गुस्सा आ जाए आऊज़ बिल्लाह पढ़ के शैतान को दूर कर देता है। और अगर ताकत भी हो फिर भी किसी पर ना जुल्म करता है और अपने गुस्से को ना नाफिज करता है, फिर उसका वजह बदल क्या है? फरमाया अल्लाह जुल जलाल क़यामत के दिन उसके साथ बेहतरीन मुआमला करते हैं। फरमाया लोगों को माफ कर दिया करो, इंसानों से गलतियां होती ही हैं क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। फरमाया जो मेरे बंदे हैं गुस्सा पी जाने वाले, लोगों को माफ कर देने वाले, फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह जुल जलाल मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं ऐसे लोगों से जो एहसान करने वाले हैं। और फरमाया एहसान करने वालों का मुकाम, फरमाया ये उनको जन्नत मिलेगी, उनको जन्नत बागें बाग मिलेंगे। फरमाया इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह की मखलूक पर एहसान करते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, फरमाया अल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शैइन, अल्लाह ने हर चीज पर एहसान करने को फर्ज करार दिया। फरमाया जब जानवर ज़बह करो तो उस छुरी को अच्छी तरह तेज कर लिया करो ताकि उसको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि एहसान इंसानों पर भी है, जानवरों पर भी है। अगर ताजर लोग एहसान करें तो कभी भी गिरानी ना हो, कभी भी चीजों के रेट ज्यादा ना हो, बल्कि वो हर मुसलमान को अपना भाई समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उन्हें अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर बंदा एहसान करे तो फिर वो अल्लाह के बंदों की मदद भी करेगा, किसी को सिफारिश की जरूरत होगी उसकी सही सिफारिश भी करेगा, मरीजों की इयादत भी करेगा, लोगों की ज़रूरतों को पूरा भी करेगा, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की खिदमत भी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका बदला अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। रब्बे करीम गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। जब तक दुनिया में रहे अल्लाह इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखना। जब हमारी मौत आए अल्लाह मुसलमान करके मारना। और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पाक बाज सहाबाए
کرام اور اہل بیت عظام کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے والدین پہ یا اللہ رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ کشمیر فلسطین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ انہیں آزادی کی نعمت سے بہرہ فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔